نماز میں کن کن جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ نماز جو کہ اللہ رب العزت کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور قیامت والے دن نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور نماز وہ ہے کہ بندہ گھر سے اہتمام کر کے آیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور امام نے جب سلام پھیرا تو واپس جا رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے وہ ہیں جن کو ان کی نماز کا صرف 10% ملا ہے، کسی کو 80%، کسی کو 50%، کسی کو 10%، اور کوئی بیچارے فیل ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہیں؟ وہ نماز کے اندر وہ کوتاہیاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثواب میں کمی آتی ہے، تو ان کوتاہیوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے منع کیا ان نقرۃ الدیک یا نقرۃ الغراب۔ دیک کہتے ہیں مرغے کو، اور غراب کہتے ہیں کوے کو۔ آپ نے دانا کھاتے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا، وہ ٹھونگے مارتے ہیں۔ ٹھونگے مارتے ہیں، بالکل۔ تو یہ جو نماز پڑھتے ہیں ٹھونگے نہیں مارنے چاہیے، ٹھونگے نہیں مارنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق شخص کی نماز دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے، وہ اہتمام سے نہیں پڑھتا، اہتمام نہیں ہے، وہ سپیڈ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عصر کی نماز پتہ ہے کہ اتنے بجے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے۔ اور جب سورج بالکل غروب ہونے لگتا ہے تو یہ شیطان کی پجاریوں کا بھی ٹائم ہے۔ شیطان سورج کے سامنے سینگ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان کے پجاری شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو منافق ہے اس وقت اٹھتا ہے، اوف میری نماز گئی، سورج نکل گیا، سورج غروب ہونے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت یہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا، سبحان ربی العظیم بڑی تھوڑی مقدار میں، بہت تیزی کے ساتھ، سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں بہت سپیڈ کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع کیسے کرتے ہیں، ابھی ایسے جھکے بھی نہیں اور کھڑے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور سجدے کی حالت میں ہی تھوڑا سا منہ اوپر اٹھاتے ہیں، ہاتھ تھوڑے سے ایسے اوپر کرتے ہیں، وہیں سے دوسرا سجدہ۔ تو یہ ہے نقرۃ الغراب اور نقرۃ الدیک، یہ ٹھونگے مارنے والی نماز، مرغے کی طرح اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والی نماز سے آپ نے منع کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے کو بڑے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ کرو۔ اور جس طرح کتا اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے سجدے میں، ویسے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ کیسے؟ کتا بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا ہے نا، وہ اپنی کونیوں سمیت ایسے زمین پر لگا دے۔ بالکل۔ تو مومنوں کو حکم ہے جب سجدے میں جاؤ تو یہ کونیاں آپ کی زمین کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہتھیلیاں زمین پر ہوں اور کونیاں ایسے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہاں کتے سے مشابہت دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ افتراش السبع، جس طرح چیتا، شیر، بھیڑیا، کتا، یہ جو انسانوں کو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، ان کو سبو کہتے ہیں، درندہ۔ تو درندہ بھی اسی طرح بیٹھتا ہے، زمین کے اوپر ہاتھ لگا لیتا ہے پورے، اور اس کے پیچھے کولے جو ہیں وہ زمین پر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اگلی ٹانگیں وہ ایسے اوپر کھڑی کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز کے دوران بیٹھنے سے بھی آپ نے منع کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح لومڑی ادھر ادھر جھانکتی ہے، نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں جھانکنا کہ ادھر سے کون آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا جو نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکتے ہیں یا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آسمان کو اٹھی ہوئی آنکھیں اگر اللہ وہ بنائی ہی چھین لے تو یہ کیا کر لیں گے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا ہے، ابھی امام نے کہا سمی اللہ، ابھی اس کی پوری بھی نہیں ہو رہی، یہ کھڑا ہو گیا ہے، ابھی امام سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ابھی وہ نیچے جھک رہا ہے اور یہ اس سے پہلے سجدہ کر کے بھی بیٹھ گیا ہے، ابھی امام سجدے سے اٹھ رہا ہے اور وہ اٹھا نہیں اور یہ پہلے ہی کھڑا بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں آتا کہ اللہ ان کی شکل گدھے کی جیسی بنا دے، کہ حرکت گدھے جیسی کر رہا ہے نا، کم عقلی والی، کہ امام سے پہلے نہ یہ چھوٹ سکتا ہے نہ یہ بھاگ سکتا ہے، سلام پھیرے کو تو جائے گا، تو پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گدھے کے ساتھ بھی مشابہت دی کہ جو شخص امام سے پہلے جلدی جلدی اٹھتا ہے تو یہ گدھا ہے، تو اس طرح بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص مسجد کے اندر ایک ہی جگہ اپنی فکس نہ کر لے کہ ہر روز ادھر ہی پڑھنی ہے، کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو لڑنا شروع ہو جائے۔ فرمایا اونٹ کی طرح مسجد میں اپنی جگہ مقرر نہیں کرو۔ ایک اور جانور کا نام آپ نے لیا، آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، میں کیا ہوگا، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑا دمل آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہاتھ بھی بڑھاتے تھے۔
تو آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے، ہاتھ ادھر رکھے ہوئے ہیں تشہد میں گھٹنوں کے اوپر، تو یہیں رکھ کر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو یہ ہاتھ سلام کے وقت سرکش گھوڑوں کی طرح ایسے ایسے نہیں کرنا، اہتمام سے ان کو پڑھنی اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اہتمام۔ تو یہ ہیں کچھ جانور جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔